بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ ریسکیو 112 یا کسی بھی گورنمنٹ جاب کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں فیل ہونے سے ڈرتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں پکٹوگرافی میں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کا خواب توڑ سکتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے پکٹوگرافی کی مکمل بریفنگ اور اصول سمجھیں گے اور پھر پہلی دو اہم تصاویر پریکٹس کریں گے کہ 150 سے 200 الفاظ کی پرفیکٹ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے. ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں. اگر آپ ایف ڈی آر ای ایم ٹی یا ریسکیو 112 ایز اے ریسکیو ڈرائیور کے تحریری امتحان اور سائیکومیٹرک ٹیسٹ کی 100% پکی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو فوراً اکمل سروائیول اسکل اینڈ ریسکیو ٹریننگ کی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی گائیڈ اور پریکٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اچھا جی، اگر ہم دیکھیں کہ پکٹوگرافی ہوتی کیا ہے، یہ محض کہانی لکھنا نہیں ہے بلکہ یہ ایگزامینر کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک ہنگامی صورتحال ایمرجنسی سچویشن میں کس طرح سوچتے ہیں. ریسکیو 112 یا کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ کا مثبت ہونا اور مسائل کا حل نکالنا سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اچھا جی، کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ ٹیسٹ کیوں لیا جاتا ہے. اچھا جی، یہ سب سے پہلے تو ہمارا ذہنی توازن کو چیک کیا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ آپ کی سوچ، قابلیت، ہنر اور ذہنی صلاحیت کو پکڑتا ہے. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں اور آپ اپنے کام کو کتنی توجہ سے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے. آپ کے روزمرہ کے رویوں اور مشکلات سے نمٹنے کے اندر کو ظاہر کرنا بھی اسی ٹیسٹ سے پرکھا جاتا ہے. اچھا جی، تصویر سے 150 سے 2 الفاظ کی کہانی لکھنے کا مین اصول کیا ہے. اس کہانی کو ہم کرتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم. ایک حصہ ہوتا ہے ہمارے آغاز کا، اس میں ہم کرداروں کا تعارف کرتے ہیں. دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم سینٹر جو ہے پارٹ کہہ دیتے ہیں، درمیانی حصہ کہہ دیتے ہیں. حالات کا جو ہے سادہ الفاظ میں بیان ہوتے ہیں، اس کے اندر مشکل الفاظ سے بالکل ہی آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور تیسرا لاسٹ میں آ گیا اینڈنگ یعنی کہ اختتام. تو اس میں یہ ہوتا ہے تصویر سے کوئی مثبت اور سیکھنے والا نتیجہ نکالا جاتا ہے. اچھا جی، یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں کوئی بھی جواب غلط نہیں ہوتا، مگر آپ کا طریقہ کار یہ بتاتا ہے کہ آپ اس نوکری کے لیے ہائیلی سوٹیبل، ایک ہوتا ہے سوٹیبل لیکن نہیں، آپ ہائیلی سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. آپ کا مقصد اپنی کہانی میں امید، محنت اور ذمہ داری کا اظہار کرنا ہے. آج ہم مختلف تصاویر پر پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے اور آپ اپنے خیالات کو بہتر انداز میں جو ہے تحریر کر سکیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک جو ہے پکچر دکھائی گئی ہے اسکرین کے اوپر. آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس پکچر کے اوپر ایک لڑکا پیچھے کھڑا ہوا ہے، ایک بوڑھی عورت آگے کھڑی ہوئی ہے. اگر اس طرح کی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے بریف کریں گے 150 سے 200 الفاظ کے اندر. تو سب سے پہلے ہم کہانی لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کو نیم دینا ہے، علی اور اس کی جو ہے ایک بڑی ماں جس کو ہم نام دے دیتے ہیں فوزیہ بیگم کا. اب ان دونوں کا یہ کردار ہے اور یہ کیا کردار ہے ان کا. اب علی ایک ذمہ دار نوجوان تھا جو شہر میں ملازمت کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا. وہ اپنی بڑی ماں فوزیہ بیگم کا بہت خیال رکھتا تھا جنہوں نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا. ایک دن علی گھر لوٹا تو اسے اپنی ماں کے چہرے پر کافی خاموشی اور پریشانی نظر آئی. آپ دیکھیں نا پکچر کے اندر، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ بالکل گمسم کھڑی ہوئی ہے اور علی آ جاتا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے، وہ جانتا تھا کہ ماں کی خاموشی کسی گہرے دکھ کی علامت ہے. اچھا، علی نے ماں کے پاس بیٹھ کر ان کی خیریت پوچھی تو ماں نے اسے پیار سے دیکھ کر دعائیں دی. علی نے انہیں تسلی دی اور وعدہ کیا وہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا. اس لمحے نے یہ ثابت کیا کہ محبت اور رشتے وقت کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ اخلاص اور احترام سے قائم رہتے ہیں. اچھا جی، علی کی ماں اس کے اخلاق سے بہت مطمئن ہوتی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا بیٹا ایک با کردار انسان ہے. اس واقعے نے علی کو مزید مضبوط بنا دیا اور اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی خوشیوں کا خیال رکھے گا کیونکہ والدین کی خدمت ہی کامیابی کا راستہ ہے. اب یہاں پر آ کر ہم نے نچوڑ نکال دیا ہے اینڈنگ میں کہ بھی والدین کی جو خدمت ہے وہی کامیابی کا اصل راستہ ہے. تو اسی طرح سے ایک پازیٹیو تھنکنگ کی آپ نے سٹوری لکھ دینی ہے. سب سے پہلے ہم نے ان کا تعارف کروایا، پھر وہاں پر ہم نے اپنی طرف سے ایک پازیٹیو تھنکنگ آئیڈیا تیار کیا اور لاسٹ میں اس کا جو ہے ایک نچوڑ نکال دیا. تو اسی طریقے سے ایک اور تصویر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ایک نوجوان لڑکی آگے ہے اور ایک بوڑھی عورت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. تو اب اس طرح کی اگر کہانی آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کہانی کو لکھیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی کردار آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ ان کو نیم دیتے ہیں. تو ایک جو لڑکی یا نوجوان ہم اس کو دے دیتے ہیں مہنور کا نام. اب مہنور ایک باہمت، محنتی اور تخلیقی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو زندگی کو ہمیشہ مثبت انداز میں دیکھنے کی عادی تھی. اس کے دل میں خوابوں کی ایک دنیا تھی اور وہ اپنی محنت سے ایک الگ شناخت چاہتی تھی. اس کا سب سے بڑا
ख्वाब एक मुसव्विर बनाना था। अब महानूर, अब जो पीछे उसके करेक्टर है, जो पीछे बूढ़ी औरत बैठी है, उसको हम किरदार दे देते हैं उसकी नानी का। महानूर अपनी नानी से बहुत करीब थी, जो एक ज़ईफ खातून थी। उनके चेहरे के हर यानी कि झुर्रियाँ जिंदगी के किसी न किसी तजर्बे की कहानी सुनाती थी। एक दिन महानूर ने उनसे उनकी जवानी के बारे में पूछा तो नानी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे चेहरे पर मौजूद हर झुर्रियाँ एक कहानी है जो जिंदगी ने लिखी है। महानूर इस बात से बहुत मुतासिर हुई। उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें नौजवान चेहरे के पीछे नानी का चेहरा झलक रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने ये तस्वीर बना दी है कहानी, यानी कि उसने उसको कंप्लीट कर लिया, उसको किरदार को। जब उसने अपनी ये तस्वीर नुमाइश में रखी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसमें उम्र के साथ आने वाली हिकमत को बेहतरीन तरीके से दिखाया। एक नौजवान जो शख्स होता है ऐसा ऐसा बुढ़ापे की इस एज में पहुंच जाता है कि उसके फेस के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं और वो अपने तजर्बात से सीखता रहता है। अच्छा जी, इस उम्र के साथ आने वाली हिकमत को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था। महानूर ने सीखा कि वक्त के साथ साथ इंसान का हुस्न बदल सकता है, मगर उसका तजर्बा और हिकमत हमेशा कायम रहती है, जिंदगी को एक नेमत बनाती है। ठीक है, तो अब देखिए उसने क्या है, एंड में एक बेहतरीन पॉजिटिव थिंकिंग का एक मोरल लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह आपने महदूद, मखसूस और आसान अल्फाज में एक कहानी बनानी है। सबसे पहले हमने किरदारों का बयान करना है, फिर दरमियान में उसके सेंटर पॉइंट में उनका जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग आइडिया बयान करना है, और लास्ट में एक मोरल तजवीज़ करना है। तो इस तरीके से जब हम अपनी कहानी लिखेंगे तो वो एग्जामिनर देखते ही आपकी जो कहानी को ओके कर देगा कि ये पॉजिटिव थिंकिंग बंदा है या बंदी है। तो उम्मीद है ये पिक्टोग्राफी को, इस वीडियो के बाद पिक्टोग्राफी का पोर्शन जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट में आता है, चाहे वो FTR के टेस्ट में आए, चाहे वो अपना EMT के टेस्ट में आए, चाहे वो ड्राइवर के टेस्ट में आए, तो आप इसको आसानी से जो है सॉल्व आउट कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मजीद 4 और कहानियां लेकर आऊंगा जो आपके रिपीटेड है CTS के एग्जाम के अंदर। आप उनको देखकर जो है अपने पेपर्स की मजीद अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।